اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 15۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، جنت کی مثال جس کا وعدہ ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جس میں تغیر نہ ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا مزہ نہیں بدلا ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور نہریں ہوں گی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہریں ہوں گی شہد کی جو بالکل صاف ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور ان کو کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، پس وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس کی مستقل تفصیل ہے جو انشاءاللہ اپنے وقت پر ریاض التفسیر میں آئے گی۔ دنیا میں جو شراب ملتی ہے وہ عام طور پر نہایت تلخ، بدمزہ اور بدبودار ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اسے پی کر انسان بالعموم حواس باختہ ہو جاتا ہے، اول پھول بکتا ہے اور اپنے جسم تک کا ہوش اسے نہیں رہتا۔ جنت کی شراب دیکھنے میں حسین، ذائقے میں اعلیٰ اور نہایت خوشبودار ہوگی، اور اسے پی کر کوئی انسان بہکے گا نہ کوئی گرانی محسوس کرے گا، بلکہ ایسی لذت اور فرحت محسوس کرے گا جس کا تصور اس دنیا میں ممکن نہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، سورہ صافات آیت نمبر 47 میں، نہ اس سے چکر آئے گا نہ عقل جائے گی۔ مزید تفصیل سورہ واقعہ میں دیکھ لینا۔ دوسرا شہد میں بالعموم جن چیزوں کی آمیزش کا امکان رہتا ہے جس کا مشاہدہ دنیا میں عام ہے، جنت میں کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہوگا، بالکل صاف شفاف ہوگا، کیونکہ دنیا کی طرح مکھیوں سے حاصل کردہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی بھی نہریں ہوں گی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا درمیانہ اور اعلیٰ درجہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو، ہم سب کو اور ہماری پچھلی نسلیں جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گئی ہیں، ہم سب کو اور ان سب کو جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔